نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أراها وتمنى على الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو بزرگو، دنیا کا ہر انسان مختلف شعبوں میں صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو تھکاتا ہے، کھپاتا ہے۔ سردی میں، گرمی میں، بارش میں، ان میں سے ہر ایک کو پوچھو کہ بھئی آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں، کئی کارخانے میں، کئی فیکٹری میں، کئی کھیت میں، کئی ملازمت پر، تو آپ یہ ساری کاوشیں اور کوششیں اور تھکن کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ آپ کیا مقصد ہے آپ کا؟ گھر پر بچے ہیں، بیوی ہیں، ہر لائن کی فیسیلٹی اور سہولتیں ہیں، پھر آپ روزانہ صبح سے لے کر شام تک گھر سے دور رہ کر، بال بچوں سے دور رہ کر اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، کھپاتے ہیں۔ اس سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ تو ہر ایک کے اندر کی آواز یہ ہوگی کہ ہم چین اور سکون والی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہر ایک سے پوچھو، کھیتی والے سے پوچھو، نوکری والے سے پوچھو، کارخانے والے سے پوچھو، فیکٹری والے سے پوچھو، چھوٹے موٹے یہاں تک کہ فیری والے سے پوچھو، تو اس کا جواب یہی ہوگا۔ لیکن جتنا آدمی کاروبار میں، فیکٹریوں میں، بینک بیلنس میں، دھندوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، اتنی ہی پریشانیاں بڑھتی رہتی ہے۔ لیکن چونکہ ایک بات دل میں بیٹھ چکی ہے کہ جتنا بڑا نقشہ میرے پاس ہوگا، جتنا بڑا دھندا میرے پاس ہوگا، جتنا بڑا عہدہ اور ڈگری میرے پاس ہوگی، اتنا ہی میں کامیاب ہو جاؤں گا اور چین والی زندگی میں گزاروں گا۔ اس لیے انسان سوچنے تک کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں نے کون سی راہ پکڑی ہے، کون سا راستہ اختیار کیا ہے، کیا اسی راستے پر مجھے چین اور سکون مل سکتا ہے، عزت مل سکتی ہے، کامیابی مل سکتی ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ آج ایمان والا عزت کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ عزت کس کو کہتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں لمبی کار مل گئی، اونچا فلیٹ مل گیا، لمبا چوڑا دھندا مل گیا تو میری عزت بڑھ گئی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک ہے چین اور سکون، اور ایک ہے چین اور سکون کے اسباب۔ لمبی کار میں، اونچے فلیٹ میں، لمبے چوڑے دھندے میں، کروڑوں کی بینک بیلنس میں یہ چین اور سکون تلاش کر رہا ہے، اس میں چین ہے۔ یہ تو چین اور سکون کے اسباب ہیں جو دنیا والوں نے اختیار کیے ہیں۔ آدمی اسی سے دھوکہ کھا جاتا ہے، اور انہی چیزوں کو دیکھ کر سامنے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ بڑے سکھ میں ہے یہ، کیوں کہ لمبی گاڑی ہے، کیوں کہ اونچا فلیٹ ہے، کیوں کہ کروڑ کی آوک ہے۔ جو چلتا ہے وہ بھی دھوکے میں ہے، اور جو دیکھ کر للچاتا ہے وہ بھی دھوکے میں ہے۔ اور یہ دھوکہ جو ہے میرے بھائیوں، دو موقع پر کھلتا ہے۔ ایک تو یہ ہمارا یہ موقع، دین کی مجلسیں، دین کے مذاکرے، آخرت کی باتیں، اور ایک موقع ہے موت کا۔ موت پر دھوکہ کھل جاتا ہے، لیکن موت پر دھوکہ کھلا کوئی فائدہ نہیں ہے، بازی ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ جیسے فرعون پر موت پر دھوکہ کھلا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے کامیابی والا، چین والا، سکون والا، عزت والا راستہ رکھا، دین،
تو اس نے اپنا نقشہ پیش کیا. الیس لی ملک مصر وہذی الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون. کیا میرا یہ ملک نہیں ہے، یہ بادشاہت نہیں ہے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں؟ دیکھتے نہیں ہو تم لوگ؟ کیا مطلب اس کا؟ اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ، تم جو دین لے کر آئے ہو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے پاس یہ ہے، ملک ہے. لیکن جب موت کا وقت آیا تو پھر وہی فرعون کہنے لگا آمنتو آمنتو، میں ایمان لایا اس اللہ پر، بنی اسرائیل ایمان لائے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہ نے جواب دیا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین. اب تیری سمجھ میں آیا؟ ہمارے نبی تجھے سمجھا رہے تھے، اس وقت تیری سمجھ میں نہیں آیا؟ تو فساد مچانے والوں میں سے ہیں. لیکن کب؟ حتی اذا ادرکہ الغرق، جب ڈوبنے لگا اور موت نظر آنے لگی تو دھوکہ کھلا. لیکن یہ دھوکہ کھلنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا. اس لیے دو میدان ہیں دھوکے کھلنے کے. ایک تو ہمارا یہ میدان ہے، دین کے مذاکرے، آخرت کا تذکرہ، جنت اور جہنم، اللہ کی رضامندی، اللہ کی ناراضگی. اگر اس میدان میں دھوکہ کھل گیا تو وہ شخص بہت کامیاب ہے، بہت کامیاب ہے. اس لیے کہ اس کے پاس اپنی زندگی کے رخ کے بدلنے کا موقع ہے. اور بہت سی کی زندگیاں اللہ نے انہی مجلسوں میں، انہی تذکیروں میں، اسی محنت میں اللہ نے بدلی ہے. احساس ہوا ہے، انہوں نے اپنی زندگی کا رخ بدلا ہے تو اللہ نے ان کی زندگی کو ناکامی سے کامیابی کی طرف، ذلت سے عزت کی طرف، بے چینی بے اطمینانی سے چین و سکون کی طرف اللہ نے بدلی ہے. لیکن اللہ کی ایک سنت ہے میرے بھائیو، جب تک بندہ اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ نہیں کرے گا اللہ بھی اس کے بدلنے کا فیصلہ نہیں کرے گا. پہل تو ہمیں کرنی پڑے گی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. پہل ہمیں کرنی پڑے گی، اس لیے کہ ہم محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں، اللہ تو غنی ہے. پھر انسان بھی چین سکون چاہتا ہے، اطمینان چاہتا ہے، راحت چاہتا ہے، کامیابی چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے ہر بندے کے لیے یہی چاہتا ہے. اللہ ارحم الراحمین ہے. جیسے ایک مکتب میں 50 بچے ہیں، اب ہر بچہ ہوشیار نہیں ہوتا، الگ الگ اس کا دماغ ہوتا ہے، اس کی سمجھ ہوتی ہے. لیکن استاد کسی بچے کے بارے میں یہ نہیں سوچتا کہ یہ امتحان میں فیل ہو جائے، بلکہ شروع سے لے کر اخیر تک کے تمام بچوں کے بارے میں استاد یہ چاہتا ہے کہ سب، یہاں تک کہ ایک بچہ بالکل اخیر میں بیٹھتا ہے، سمجھ کم ہے، اس کا جب امتحان کی باری آتی ہے تو استاد وہ امتحان لینے والے مول صاحب کے پاس بیٹھ کر یوں کہتا ہے، مول صاحب یہ بھی بہت اچھا تھا لیکن آج تمہاری وجہ سے بھول گیا، یعنی اس کو بھی کامیاب کر دو. جب ایک استاد بھی چاہتا ہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے میرا ہر بندہ کامیاب ہو جائے، میرا ہر بندہ جنت کا حقدار ہو جائے، میرا ہر بندہ دنیا اور آخرت میں چین و سکون والی زندگی گزارے. لیکن فرق کہاں ہے؟ انسان ان چیزوں کو تلاش کرتا ہے چیزوں میں اور اسباب میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو رکھا ہے ایمان اور نیک اعمال میں. اسباب میں کامیابی ہے ہی نہیں، لیکن اسباب بیکار بھی نہیں ہے. سبب کو اگر کوئی چھوڑ دے گا تو شریعت اس کی اجازت نہیں دے گی. سبب اختیار کرو لیکن نظر اللہ پر.
جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں نے اونٹ کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا جنگل میں۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے اونٹ کے پاؤں پر رسی باندھ دو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ سبب اختیار کرنا پڑے گا۔ گھر کو تالا لگاؤ، دکان کو تالا لگاؤ، لیکن نظر اللہ پر کہ تالا میرے گھر کی حفاظت نہیں کرے گا، میرے گھر کی حفاظت کون کرے گا؟ ارے زور سے بولو نہیں یار۔ ہاں، اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، بس یہی ہے، کرنا ہے سب، لیکن نظر اللہ پر۔ اگر نظر اللہ پر رہی تو دھندا، کاروبار، فیکٹریاں دھوکہ نہیں دے، اس میں حرام چیزیں نہیں آئے گی۔ دنیا کے ہوس میں آ کر اپنے دھندے اور کاروبار کو بڑھانے کے لیے لونے پاس نہیں کرائے گا، سود اور بیاج میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، اور انہی دھندوں کی وجہ سے نمازوں کے جنازے نہیں نکالے گا، اور دو پیسے آنے پر اپنا رہن سہن اور معاشرت نہیں بدلے گا۔ لیکن اگر یہ نہیں ہے تو بھی دنیا اپنا رنگ دکھلائے گی۔ ماحول کا اثر لے کر، دنیا کی محبت میں آ کر، مال کی بڑھوتی، انسان کا قدم آہستہ آہستہ دین سے پھسل جاتا ہے۔ صحابہ کرام کے اللہ نے تعریف کی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ مرد میدان ہیں، مرد میدان، رجال جو کسی سے اصل لینے والے نہیں ہوتے ہیں، وہ تجارت کی منڈیاں سنبھالتے ہیں، لیکن ان کا دل اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہے، یعنی دینے والے کو انہوں نے نہیں بھولا۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ جب جمعہ کی اذان سنو تو دوڑتے ہوئے آ جاؤ، دوڑتے ہوئے آ جاؤ، لیکن جب اللہ کا فریضہ ادا کر چکو، وابتغوا من فضل اللہ، یا فضل سے مراد روزی ہے، لیکن اللہ نے روزی کا تذکرہ نہیں کیا، فضل کا تذکرہ کیا کہ جو تم نماز جمعہ پڑھنے کے بعد، اللہ کا حکم پورا کرنے کے بعد، جو تم فیکٹریوں میں جاتے ہو، دھندوں میں جاتے ہو، کاروبار میں جاتے ہو، عہدہ اور ڈگریوں میں جاتے ہو، یہ تمہارا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے روزی کو فضل سے تعبیر کیا ہے، اور اس میں بھی یوں کہا ہے، دیکھو ان مشغلوں میں جانے کے بعد اللہ کو مت بھولنا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت یاد رکھنا، تولنے میں بھی، بیچنے میں بھی، لینے میں بھی، دینے میں بھی، ہاں چیزوں میں ملاوٹ مت کرنا، ڈنڈی مت مارنا، ڈنڈی مارنا جانتے ہیں آپ؟ بولو نا، اچھا کب سے سکھائیں؟ ڈنڈی مت مارنا، پیسے پورے لو، چیزیں کم دو، ایسا مت کرنا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو یہ تعلیم دی ہے، دو چیزوں کا حکم دیا ہے، زن پورا تولو، یہ فرض ہے، جب پورے پیسے لیتے ہو تو سامان بھی پورا دو، اور گئی ہے ورجع، جھکتا دو، یہ احسان ہے، پورا دو، یہ واجب اور فرض ہے۔ ایک شخص نے اپنے بچوں کو سونے اور چاندی کا کاروبار کر کے دیا، دھندا۔ ایک مرتبہ اس شخص نے اپنے بچوں کو بلایا کہ بیٹا کاروبار کیسا چلتا ہے؟ کہ بہت اچھا چلتا ہے۔ تو ذرا جھکتا دینا لوگوں کو، تو آج کل تو بیٹا باپ سے 2 ہاتھ آگے ہوتا ہے،
کہ ابا یہ پیاز اور آلو کا دھندا نہیں ہے کہ جھکتا دے، یہ تو سونے چاندی کا دھندا ہے، جھکتا دیں گے تو کمائیں گے کیا؟ لیکن وہ باپ اللہ کے راستے میں جا چکا تھا، اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ چکی تھی۔ اس نے کہا بیٹے معلوم ہے میں نے ہی تم کر کے دیا ہے، لے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ عظمت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا پورا پورا دو، جھکتا دو۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ معمولی دھندا ہو تو جھکتا دو اور سونے چاندی کا ہو تو نہیں، ایسا نہیں ہے، جھکتا دو، اللہ اسی میں برکت دے گا۔ یہ کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو صحابہ کرام کی اللہ نے تعریف کی ہے کہ وہ مرد میدان ہیں۔ مرد میدان میں سامنے جو مقابلے میں آ جائے وہ اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ ایسے ہی صحابہ کرام کے پاس کیسر و کسرا کے خزانے آئے لیکن ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ جب کسرا کا ملک فتح ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کا خزانہ آیا اور مسجد نبوی میں ڈھیر لگا ہوا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین بہت تنگی ترشی والی زندگی گزاری ہے، ایام السرور، خوشی کے دن اللہ نے دکھائے، آپ رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہی مال کسرا کے پاس تھا، اس مال نے اس کو تباہ کر دیا، یہ مال ہمارے پاس آیا ہے۔ مال کے آنے سے ایمان والا خوش نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں کہ یہی تو تھا۔ صحابہ کرام کے قدموں میں اللہ نے بہت مال ڈالا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی تھے۔ جب انتقال ہوا تو اتنا سونا چھوڑا تھا کہ سونے کے بڑے بڑے گڈر، آج تو ایک بسکٹ ہضم نہیں ہوتی، ہاں جائیں تو چال بدل جاتی ہے، بات بدل جاتی ہے۔ وہاں بڑے بڑے سونے کے ٹکڑے آئے، اب میراث تقسیم کرنی ہے تو لوگوں کو بلایا بھائی اس کو توڑو۔ توڑنے والوں کے ہاتھوں میں گٹکے پڑ گئے، جیسے آدمی مسلسل پتھر توڑتا ہے یا لکڑیاں پھاڑتا ہے تو اس کے ہاتھ میں گٹکے پڑ جاتے ہیں، گٹکے پڑ گئے۔ اور جب اولاد ہو اور مرنے والا مر کر دنیا سے چلا جائے تو بیوی کو کم سے کم ملتا ہے، تو اس وقت ان کی بیویوں کو 80 ہزار ملے ہیں، اتنا چھوڑا تھا۔ لیکن سادگی کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ علیہ السلام نے دیکھا، عبد الرحمن تمہارے کپڑوں پر یہ اس طرح کے دھبے اور داغ ہیں؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے شادی کی ہے۔ آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں موجود ہے اور آپ سے بڑی محبت کرنے والے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ کو پتا نہیں ہے کہ عبد الرحمن کی شادی کب ہوئی۔ ایک ضرورت کی چیز ہے۔ او میرے بھائیوں، ان اجتماع سے، ان مجلسوں سے، ان مذاکروں سے کیا مقصد ہے؟ یہ ہمارا اجتماعی اجتماع ہے، لوگ آتے ہیں، سنتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہے؟ کہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی انفرادی اور پرائیویٹ زندگی بناویں۔ اجتماع میں آنے سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری زندگی میں کتنا دین آیا، میری زندگی میں آخرت کا فکر کتنا آیا، یہ ہے۔ جیسے اسکولوں میں، کالجوں میں کلاس ہوتے ہیں، کلاس میں اسٹوڈنٹ اور طالب علم ہوتے ہیں، درس اور سب، لیکن امتحان تو ہر ایک کا الگ الگ ہوتا ہے۔ اسے کیا لیا تو نے؟ اس کلاس کی تعلیم تو نے کیا لیا؟ ایسے ہی میرے بھائیوں زندگی سب کی اجتماعی گزرے گی، لیکن قبر میں ہر ایک سے الگ الگ امتحان ہوگا،
مقصد اپنی زندگی بنانی ہے، اور زندگی بنانے کے لیے بنیاد ایمان ہے. ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی زندگیوں میں نیک اعمال ہوں گے، اور اگر ایمان میں کمزوری ہے نیک اعمال میں کمزوری ہوگی. جیسے بجلی اور کرنٹ پورا ہے تو پنکھا بھی کام کرتا ہے، ٹیوب بھی کام کرتی ہے، فریج بھی کام کرتا ہے، اور جہاں پاور ڈیم ہو گیا اس کا اثر ہر ایک پر پڑے گا. اسی لیے آپ علیہ السلام فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو. اور فضائل میں آپ نے سنا ہوگا کہ ایمان بھی دھندلا ہو جاتا ہے، جیسے کپڑے کی نقش نگار دھندلی ہو جاتی ہے. پہنا تو بہت چمکدار تھا لیکن دھوتے دھوتے اس کی چمک میں، ارے بولو نہیں یار، کیا سنتے ہو کہ سوتے ہو؟ دھندلا ہو جاتا ہے، ایمان بھی دھندلا ہو جاتا ہے. ایمان کو تازہ کیا کرو اللہ کے ذکر کے ذریعے سے، اللہ کی یاد کے ذریعے سے ایمان کو تازہ کرو. جتنا ایمان تازہ ہوگا اس ایمان کی روشنی میں اور اس ایمان کے نور میں آدمی کو گناہوں کا نقصان اور نیکی کا فائدہ نظر آئے گا. اسی لیے آپ علیہ السلام نے ایمان کی نشانی بتائی ہے. کیا نشانی بتائی ہے؟ اذا سرتک حسنتک واذا ساءتک سیئتک فانت مومن. ایک ترازو دیا ہے، جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے، تلاوت کی توفیق ہوئی، با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی، اللہ کے ذکر کی توفیق ہوئی، گشتوں میں چلنے کی توفیق ہوئی، تعلیم میں بیٹھنے کی توفیق ہوئی، 2.5 گھنٹے فارغ کرنے کی توفیق ہوئی، مسجد جماعت میں بیٹھنے کی توفیق ہوئی، گھر گھر کی ملاقات کی توفیق ہوئی، دعا کی توفیق ہوئی، دل میں خوشی پیدا ہونی چاہیے. یہ ایمان کی نشانی ہے. اور اگر وَإِذَا سَاءَتْكَ سَيِّئَةٌ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ، اور جب تیرا گناہ نافرمانی تجھے غمگین کر دے، ہائے میری زبان سے جھوٹ نکل گیا، میری زبان سے غیبت ہو گئی، میرے کاروبار میں میں نے ڈنڈی مار دی، میں نے مسلمان بھائی کو دھوکہ دے دیا، میں نے ماں باپ کو ستا دیا، میں نے پڑوسی کو پریشان کیا، یہ اندر میں جھٹکا پیدا ہو، یہ ایمان کی نشانی ہے. یہ ایمان کی نشانی ایک ترازو دیا ہے ہمیں. اس لیے سب سے پہلے اپنا ایمان بنانا ہے. ایمان کیا بنانا ہے؟ ایمان یہ بنانا ہے کہ دنیا میں جتنے پھیلے ہوئے نقشے ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے ہمارے کلمے میں پہلے نہ ہے پھر ہاں ہے. کلمہ پڑھو. دنیا کے یہاں پہلے ہاں ہے پھر نہ ہے. کوئی مہمان آپ کے یہاں آیا تو آپ یہ پوچھتے ہیں بھائی نہیں ٹھہرو گے یا ٹھہرو گے، بھائی چائے نہیں پیو گے یا بھائی کھانا نہیں کھاؤ گے یا کھاؤ گے. پہلے ہاں ہے. کلمہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے الا اللہ، کرنے والی ذات، زور سے بولو اندر اترے، صرف ایک اللہ کی ہے، ایک اللہ کی ہے، کسی نہیں ہے. اس لیے کہ پہلے ہوتی ہے پھر فٹنگ ہوتی ہے. معلوم ہے آپ نے درزی کو 5 منٹ کپڑا دے دیا، دیکھ کینچی چلانا مت، کاٹنا مت، اور میرا کرتا بنائے گا، چھو منتر کرے گا، چھو منتر، بغیر کٹنگ کی فٹنگ ہوگی؟ بولو نا. پہلے کٹنگ پھر فٹنگ، یہ قاعدہ ہے. ہاں، پہلے دنیا کے نقشوں سے اپنے آپ کو یقین کے ذریعے سے کاٹو اور اللہ کے یقین کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دو. یہ 4 مہینے جو ہے نا، یہ اسی لیے ہیں کہ انجن، ریل گاڑی یوں آئی، انجن یوں جا رہا ہے، اب اس کو
اس رخ پر لے جانا ہے تو ڈبے اپنی جگہ پر رہیں گے، لیکن انجن کو ڈبوں سے کاٹا جائے گا، اور ایک راؤنڈ ہوتا ہے گول، وہاں انجن کو گھما کر اس کا رخ بدل کر پھر اس طرف سے جوڑ دیا جائے گا، چلاؤ اب جاؤ اس طرف۔ تو یہ انجن کو جو کاٹا ڈبوں سے ہمیشہ کے لیے کاٹا، بولو نا، رخ بدلنے کے لیے۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کام کرتے کرتے دلوں کا رخ بدل جائے۔ کیا بدل جائے؟ دلوں کا رخ بدل جائے کہ چیزوں سے اعمال کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، دنیا کے پھیلے ہوئے نقشے اور مخلوقات سے اللہ کی طرف دل کا رخ ہو جائے۔ یہ 4 مہینے اسی لیے ہیں کہ راؤنڈ پر گھومو، پھر آ کر تاجر تجارت کے ساتھ، پھیریا پھیری کے ساتھ، نوکری کرنے والا نوکری کے ساتھ، فیکٹری والا فیکٹری کے ساتھ آ کر جڑ جائے۔ پہلے گاڑی یوں جا رہی تھی دنیا کی طرف، اب گاڑی کہاں جائے گی؟ آخرت کی طرف۔ تاجر ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا تاجر میں، بیپاری میں، چاہے جس لائن کا بھی بیپاری ہو، جوتے بیچتا ہو، دودھ بیچتا ہو، جو بھی ہو، لیکن اس میں اگر دو صفتیں پیدا ہو، التاجر الصدوق الامین، ایک تو سچائی آ گئی، جھوٹ نہیں۔ ایک شخص جلیبی بیچتا ہے، جلیبی جانتے ہیں نا؟ ارے بول نہیں یار، بوڑھا آوے یا بچہ آوے، 9 بجے کے بعد وہ تازی، 9 بجے سے پہلے آوے تو کہتا چچا کہ بیٹا باسی ہے، تازی لینی ہو تو 9 بجے آؤ۔ اور یہاں تو تھوڑی دیر کے بعد آنا، 2 ٹکڑے تازے اور 2 ٹکڑے باسی پڑی کا بنا کے دے دو، وہ تو دھوکہ کھا جائے گا۔ اسی لیے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام بازار میں تشریف لے گئے، ایک شخص اناج بیچ رہا تھا، اناج کا ڈھیر تھا سامنے، آپ علیہ السلام نے اناج کے ڈھیر میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ نکالا تو ہاتھ پر پانی کی تری آئی، جیسے لوگ سبزیوں پر پانی چھڑکتے ہیں، گوشت پر پانی چھڑکتے ہیں تاکہ وزن زیادہ پکڑے، چیز کم جائے پیسے زیادہ آئیں۔ بعض لوگ بھائی کیا کاٹا ہے آپ نے؟ ارے حاجی صاحب لے جاؤ، بہت مست بکرا ہے، اور گھٹ وہ دم چڑھا دی ہے بکرے کی، کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میں نے پانی نہیں چھڑکا، بارش آئی تھی جس کی وجہ سے پورا ڈھیر بھیگ گیا تھا، پھر دھوپ نکلی تو اوپر کا حصہ سوکھ گیا، اندر کا گیلا رہ گیا، تو آپ نے فرمایا نیچے والا اوپر کر دیتے تاکہ خریدنے والا دیکھ لیں۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہمارا نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں انصاف کرو، انصاف کیا ہے؟ جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرو وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو۔ کوئی آدمی چاہتا ہے کہ لوگ مجھے گالی دیں تو دوسروں کو گالی کیوں دیتے ہو؟ کوئی چاہتا ہے کہ مجھے ملاوٹ والا دودھ ملے تو دوسروں کو کیوں ملاوٹ والا دودھ دیتے ہو؟ جو اپنے لیے پسند وہ دوسروں کے لیے پسند، یہ انصاف ہے۔ شریعت انصاف سکھاتی، انصاف کے ساتھ رہو، دھوکے بازی نہیں ہے اسلام میں، ملاوٹ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے ہم کو دھوکہ دیا وہ ہمارا نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا سچ بولنے والا بیپاری، موقع دیکھ کر سچ بولنا نہیں کہ اپنا پہچان والا آ گیا تو ذرا اس کے سامنے سچ بات بتا دی اور بیچارہ دوسرا کوئی آیا تو گول میل کر کے دے دیا، نہیں،
صدوق ہمیشہ سچ بولنے والا، امانت دار، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا وہ۔ اور دوسری سائڈ بھی بتائی آپ نے، جیسے پیسے ہیں نا، پیسے ایک ہوتی ہے کاٹ اور ہوتی ہے چھاپ۔ بچے کھیلتے ہیں نا، ارے کھیلے ہو کہ نہیں کھیلے ہو، کیا باقی چھوڑا ہے کھیلنے میں؟ پیسے اچھالتے ہیں، وہ کہتا میری کاٹ، ٹھیک ہے اچھالا، اب کاٹ آئی چھاپ آئی تو تیری، ہوتا نہیں ہوتا؟ تو آپ علیہ السلام نے ایک سائڈ تو یہ بتائی، التاجر الصدوق الامین، بیپار کرنے والا ہمیشہ سچ بولے، ہمیشہ امانت داری کے ساتھ رہے، دھوکہ نہ دے، ملاوٹ نہ کرے، ڈنڈی نہ مارے، تو وہ نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اور دوسری سائڈ بتائی، قیامت کے دن باجے تاجروں کو پکارا جائے گا، الفجار التجار ینادون الفجار، او فاجرو۔ اور فاجرہ وہ عورت کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی عزت بیچ کر روٹی کمائے، یہ فاجرہ عورت ہے، اس لیے کہ اس نے نہ باپ کا خیال رکھا، میں کس کی بیٹی ہوں، نہ ماں کا خیال رکھا، نہ دادا کا خیال رکھا، نہ اپنے قبیلے کا خیال رکھا، اپنی ہوس میں آ کر عزت بیچ کر روٹی کھائی، تو وہ فاجرہ ہے۔ تو یہ تاجر نے بھی نہ قرآن کا لحاظ رکھا، نہ حدیث کا لحاظ رکھا، نہ اللہ کا لحاظ رکھا، نہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا لحاظ رکھا، روٹی کی ہوس میں آ کر اس کو جھوٹ بولا، اس نے ملاوٹ کی، اس نے ڈنڈی ماری، تو قیامت کے دن اس کو پکارا جائے گا وہ فجار۔ دونوں سائڈیں بتائیے۔ اس لیے محنت کے ذریعے سے سب سے پہلے ایمان بناؤ، ایمان، اور ایمان بنے گا دعوت سے، کہ اللہ سے ہونے کو بولو، اللہ سے سوچو، اللہ سے ہونے کی دعوت دو، اور اللہ کے راستے میں نکل کی طرح اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر مانگو۔ جاؤ گے؟ انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے، جاؤ گے؟ ہاں، اتنا زور سے بھی نہیں، جتنی ضرورت ہو اتنا بولنے کا۔ یہ محنت ہے، اس میں لگو بچاؤ مت، ورنہ دنیا اپنا اثر دکھا دے گی۔ ہاں، محنت یہاں تک کرنی ہے کہ چیزوں کا رکاز سے ہٹ کر اللہ کی طرف، کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، مسئلہ اسی کے ہاتھ میں ہے، مسئلہ اسی کے ہاتھ میں ہے، اولاد وہی دیتا ہے، روزی وہی دیتا ہے، کامیابی کی راہ وہی دکھلاتا ہے، اور عزت کی راہ وہی سجاتا ہے۔ جب آدمی اللہ کی طرف چلے گا تو آہستہ 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 اللہ کے ہونے کا یقین اس کے دل میں بیٹھے گا، اور آدمی کو چلانے والی چیز اندر کا یقین ہوتا ہے۔ جیسے گاڑی کو چلانے والی چیز پہیے ہوتے ہیں، بھوڈ ہوتا ہے، بریک ہوتا ہے، کلیج ہوتا ہے، اندر کا سی این جی اور ڈیزل اور پیٹرول ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ 2025 کے ماڈل کی گاڑی ہے، 30 لاکھ کی گاڑی ہے، اور سیٹیں ایسی ہے کہ بیٹھے تو آدھے اندر گھس جاؤ، اور کلر ایسا کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں، اور چمک ایسی کہ بس، لیکن نہ سی این جی ہے، نہ پیٹرول ہے، نہ بولو نا ڈیزل ہے، چلے گی؟ یہ ہے اندر میں کی طاقت، آدمی کو ہر حال میں چلا دے گی، پھر نفع نقصان نہیں دیکھے گا، اللہ کا امر دیکھے گا کہ اللہ کا امر کیا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نہیں جانتا؟ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا، رات کی تاریکی میں کالی چیونٹی کالے پہاڑ پر چلے، اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے اور اس کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے خدا نہیں جانتا؟ توحید کا سبق پڑھانے کا تھا۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ،
موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب اللہ سے بات کرنے کا موقع ملا، جیسے کہ چھوٹے کو بڑے سے بات کرنے کا موقع ملے تو ذرا ڈیٹیل سے بات کرتا ہے. قال ہی عصائی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے. لاٹھی کیا ہے؟ بولو نا. اللہ نے یہ پوچھا تھا کس کی ہے؟ کیا کہا تھا؟ کیا ہے؟ لیکن بات کا موقع ملا ہے. یا عصائی، یہ میری لاٹھی ہے. پھر آگے اس کے فائدے بتائے. اتوکل علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کو چراتا ہوں. واحش بہا علی غنمی، اور اس کے ذریعے سے بکریوں کا پالا اور پٹے جھاڑتا ہوں. لیکن بڑوں کے سامنے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے شارٹ میں کہہ دیا ولی فیہا معارب اخری، یہ اللہ اس پہ اور بھی فائدے ہیں. جیسے آدمی کہتے ہیں صاحب وہ جو کارخانہ نظر آتا ہے وہ اپنا ہے، اور جو اس سے فیکٹری ہے وہ بھی اپنی ہے، اور اس کے آگے آپ جاؤ گے تو پھر ایک بہت بڑا مکان آئے گا، یہ گودام بھی اپنا ہے مول صاحب. اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ لاٹھی میری ہے، اس میں یہ فائدہ ہے. اللہ نے سبق دیا موسیٰ یہ لاٹھی نہیں ہے، یہ وہ ہے جو ہم چاہیں گے. کارخانہ نہیں ہے، فیکٹری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، عہدہ ڈگری نہیں ہے، یہ وہ ہے جو ہم چاہیں گے. اللہ ہمیں سمجھا دیں. نہیں سمجھنا آمین کیوں نہیں کہتے ہو؟ اور اللہ کے سمجھانے کا نام ہی ہدایت ہے. دنیا والی نہیں سمجھا سکتے. اللہ کا حکم آیا موسیٰ قال القھا، موسیٰ ڈنڈا ڈال دو نا، نیچے ڈالو. یہ نہیں کہا کہ اللہ ڈنڈا ڈالوں تو بھی ٹیک کیسے لگاؤں گا، اور بکریوں کا پالا کیسے؟ بکریاں پالا نہیں کھائے گی تو دودھ کیسے ملے گا مجھے؟ یہ کہا. اللہ کا امر کامیابی ہوتا ہے، آبادی کے لیے ہوتا ہے. قال القھا فالقاها، فوراً ڈال دیا. اب جب ڈال دیا فاذا هي حية تسعى. ہاں بھائی، سود چھوڑ دو، لونے چھوڑ دو، حرام کاروبار چھوڑ دو، جھوٹ بولنا چھوڑ دو. چھوڑ دو. اب چھوڑ دیا تو جو اللے تللے تھے نا، ناشتے میں الگ، ڈنر میں الگ، لنچ میں الگ، یہ سب اب کپڑے ایک سے ایک، سواریاں ایک سے ایک. اب اس میں فرق آ گیا. اب لاوے کہاں سے؟ اب یہ ڈنڈا ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے تو سانپ بن گیا. اس سانپ کے قرآن میں 3 نام آئے ہیں. حیہ، بہت زہریلا سانپ. اور سانپ کے زہریلے ہونے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ منہ سے زبان بہت تیزی سے نکالتا رہتا ہے. سانپ دیکھا ہے کہ ڈرتے ہو امداد والوں؟ سانپ دیکھا ہے؟ کیوں دیکھا ہے؟ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى. ایک لفظ آیا ہے ثعبان، بہت موٹا. یوں لکھا ہے کہ یہ افریقہ کے جنگل میں ہوتا ہے اور بڑے بڑے جانوروں کو کھا جاتا ہے وہ ثعبان. اور ایک لفظ آیا جانن، پتلا. 3 لفظ آئے ہیں. زہریلا بھی ہے، موٹا بھی ہے، لیکن چلنے میں پتلی ساپن کی طرح ہے. موسیٰ پکڑو، ڈرو مت. اللہ کی نسبت پر ایمان سیکھنے کے لیے، اپنا یقین بنانے کے لیے 4 مہینے کی نیت کرو گے. شیطان نقصان بتائے گا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. ڈرو مت. ولا تخف. ڈرتے تو نہیں ہو نا؟ بولو نا. تو بیان کے بعد لکھا ہوگے 4 مہینے نقد. کون کون لکھائے گا؟ ہاتھ چھوٹے ہیں تمہارے. کون کون لکھائے گا؟ ہاں یہ ہے.
یہ ہے موسیٰ ڈرو مت. تم یہ سمجھتے ہو موسیٰ کہ ڈنڈا چلا جائے گا اور سانپ آیا تو نقصان پہنچائے گا؟ نہیں پہنچا سکتا، اور ڈنڈا فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک میں نہ چاہوں. جب تک میں نہ چاہوں. اسی لیے کہتے ہیں یہ کاروبار، یہ دھندا، یہ فیکٹری، یہ نوکری، یہ دکانیں، یہ سب ڈنڈے ہیں. ڈنڈے کیا ہے؟ ڈنڈے ہیں. اور ڈنڈے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ڈنڈا چلانے والے کے ہاتھ میں ہے. جیسے کتا آیا، آپ نے کتے کو ڈنڈے سے مارا تو کتا ڈنڈے پر حملہ کرے گا کہ آپ کی ٹانگ پر حملہ کرے گا؟ بولو. وہ بھی جانتا ہے کہ ڈنڈے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو اس کی مہربانی ہے. ہاں، یہ سب ڈنڈے ہیں، کچھ نہیں ہے. ان ڈنڈوں کو چلانے والا اللہ ہے. اللہ چاہے گا ان نقشوں میں کامیابی ہوگی، اللہ نہیں چاہے گا کامیابی نہیں ہوگی. یہ سبق دیا ہے. موسیٰ تم گھبراؤ مت، یہ تو ہمارا امر ہے. ہم کہیں گے یا عصا کنی حیا، او لاٹھی سانپ بن جا، تو سانپ بن جائے گا. ہم کہیں گے یا حیا کن سا، او سانپ لاٹھی بن جا، تو لاٹھی بن جائے گی. ہم چاہیں گے تمہاری دکانوں سے، کاروبار سے، فیکٹریوں سے، دھندوں سے عزت کا فیصلہ تو عزت ملے گی، ورنہ اسی کاروبار میں ذلیل ہو جاؤ گے. اللہ یہ بات ہمیں سمجھا دیں. پھر اللہ نے گھبراؤ مت، ہم حالات بدلنا بھی جانتے ہیں. ہم حالات تم بولتے نہیں ہو یار. ہم حالات سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کی سیرت کہتے ہیں اندر کی حالت، ہم بدل دیں گے. موسیٰ صورت نہیں کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صورت ڈنڈے کی ہو اور اس میں زہر ہو، کہ نہ، صورت بھی بدل دیں گے اور شکل بھی بدل دیں گے. کبھی کاروبار رہے گا، فیکٹری رہے گی، دھندا رہے گا، عہدہ ڈگری وہی رہے گی، لیکن اس میں ہم ذلت کا فیصلہ کر دیں گے، ناکامی کا فیصلہ کر دیں گے. مسئلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. موسیٰ ایک کام اور کرو، اپنا ہاتھ جو ہے بغل کے نیچے دباؤ. اپنا ہاتھ بولو نا، اور نکالو. چمکدار ہاتھ ہو گیا ہتھیلی. تو اس میں کیا بتایا؟ نقشہ وہی رہے گا لیکن اس کے اندر کی کیفیت ہم بدل دیں گے. ہاتھ رہا لیکن اس میں چمک کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. ہم شکلیں بدلنا بھی جانتے ہیں کہ لاٹھی کا سانپ اور سانپ کی لاٹھی، اور ہم صورت وہی رہے اور اس کی کیفیت بدلنا بھی جانتے ہیں. یہ سبق دیا ہے توحید کا. اس لیے محنت اتنی کرنی ہے کہ نظر مخلوقات سے ہٹ کر کٹ کر ایک اللہ کی طرف ہو جائے. اس کے لیے محنت ہے. راتوں میں مانگو اللہ سے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے ایمان مانگا ہے. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا، اے اللہ میں تجھ سے پورا ایمان مانگتا ہوں. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل میں بہار پیدا کر دے. جو میرے دل میں، بولو نا، بہار پیدا کر دے، ایسا ایمان مانگتا ہوں. اور آپ نے یہ بھی مانگا اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، اے اللہ میں تجھ سے ایسا ایمان مانگتا ہوں جو ایمان آنے کے بعد ہٹنے نہ پائے. معلوم ہوا کہ ایمان آنے کے بعد ہٹ جائے گا. ایمان آنے کے بعد ہٹ جاتا ہے. اسی لیے یہ موت تک کی محنت ہے. اور اللہ نے کام ایسا دیا ہے کہ پوری زندگی پورا دین، پوری زندگی میں پورا دین ہماری زندگیوں میں آوے، اس کے لیے اللہ نے روزانہ کی محنت دی ہے. مسجد و جماعت روزانہ کی محنت، گھر کی ملاقات روزانہ کی محنت، 2.5 گھنٹے روزانہ کی محنت،
2 تعلیمیں روزانہ کی محنت، اور 1 محنت ہے ہفتے میں 2 گشت، 2 گشت مل کر 1 عمل ہے، اور 1 محنت ہے 3 ماہانہ 3 دن، یہ مسلسل 1 محنت ہے، اور پھر سال پورا ہو جائے تو ہر سال کے 4 مہینے یا چلے، یہ مسلسل محنت ہے، کرو گے؟ ہاں، یہ محنت برکتیں لائے گی، رحمتیں لائے گی، مصیبتوں سے بچاؤ ہو اس میں۔ آپ علیہ السلام والی محنت ہے، جو شخص آپ علیہ السلام والی محنت میں جان لگائے گا اللہ اس میں برکت دے گا، مال لگائے گا اللہ اس میں برکت دے گا، صلاحیت لگائے گا اللہ اس میں برکت دے گا، علم لگائے گا اللہ اس میں برکت دے گا۔ یہ تو برکتوں والی محنت ہے، رحمتوں والی محنت ہے، اللہ ہمیں اس پر یقین نصیب فرما دے۔ یقین کی کمی ہے۔ ایک شخص ایک فیکٹری میں اس کو جاب مل گئی، جاب ایسی تھی کہ مکان دور تھا، فیکٹری دور تھی، لہذا 6 بجے پہنچنے کے لیے 4 بجے اٹھنا پڑتا تھا، تو الارم بھی رکھتا تھا اور بیوی کو بھی کہتا تھا 4 بجے ناشتہ تیار کرنا، ٹفن لے کے جاؤں گا میں۔ گاڑی چلتی رہی۔ ایک مرتبہ وہ اپنی جاب سے آ رہا تھا کہ اس کا کوئی دوست ملا، بھائی کہاں سے آتے ہو؟ ارے بھائی اللہ کا شکر ہے کہ ایسے ہی گھر بیٹھا ہوا تھا پھولا فیکٹری میں، 10,000 روپے تنخواہ بھی طے ہیں۔ تو سامنے ہنسنا بھی کئی طریقے کا ہوتا ہے، ہنسنا بھی، یہ ہنسا تو تعجب کا ہنسا۔ تو کیوں ہنستے ہو بھائی؟ کہ نہ کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں کوئی بات ہے، تمہاری ہنسی یہ بتا رہی ہے کہ کوئی بات ہے۔ بولو نا یار کہ اصل میں جس فیکٹری تم کام کرتے ہو میں بھی کرتا تھا، لیکن 4 مہینے کی اس نے مجھے نہیں دی۔ اب آیا گھر، 4 بجے کا الارم بجا، بیوی اٹھا رہی ہے، اٹھو۔ اٹھتا ہوں، ارے الارم بج گیا، ہاں سنتا ہوں۔ ارے اٹھو نا، پھر کب پہنچو گے؟ ہاں وہ تو پہنچ جاؤں گا۔ کیوں؟ کہ جاؤ نہ جاؤ کچھ ملنے والا۔ پہلے کون دوڑاتا تھا؟ اب کس نے سست کر دیا؟ یقین کی کمی نے کہ کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ہاں، صحابہ کرام کو دوڑا دیا دین پر، دین کی محنت پر، ہر حال میں اندر کے یقین نے دوڑایا ہے۔ یہ اندر کا یقین بنانے کی ضرورت ہے۔ محنت مخلوقات سے ہٹ کر ایک اللہ کی ذات کی طرف۔ دوسری بات، دنیا سے آخرت کی طرف۔ دنیا آج ہے ابھی نہیں، مر گیا تو کیا ہوگا؟ دنیا آج ہے کل نہیں، دنیا آج ہے ہفتے کے بعد نہیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الدنیا مدبرہ والآخرۃ مقبلہ۔ دنیا بھگوڑی ہے، بھگوڑی کیا ہے؟ بولو مزہ آئے گا، کیا ہے؟ بھگوڑی۔ جو گاڑی چھوٹ گئی اس کے پیچھے بھاگنا عقل مندی ہے۔ ارے وہ تو گئی، جو آنے والی ہے اس میں ریزرویشن کرا۔ آخرت آنے والی ہے، یا کو لے کر آئے گی یا راحتوں کو لے کر آئے گی، یا تو قبر جنت کا باغ بن کے آئے گی یا جہنم کی بھٹی بن کے آئے گی۔ والآخرۃ مقبلہ۔ اسی لیے کہا گیا کونو ابناء الآخرہ، لوگو آخرت کی اولاد، آخرت کی، ولا تکونوا ابناء الدنیا، دنیا کی اولاد نہ بنو، آخرت کی اولاد بنو۔ ہمارے لیے تو آخرت ہے۔ ایک گورنر صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اپنے گورنری کی جگہ سے آئے مدینہ منورہ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھائی کس میں آئے؟ کہ پیدل آیا۔ تو ان لوگوں نے تم کو سواری نہیں دی؟ کہ میں نے مانگی نہیں، انہوں نے دی نہیں۔
حضرت عمر نے کہا بھائی یہ کیسے لوگ ہیں؟ نہیں حضرت عمر بہت اچھے لوگ ہیں، میں نے مانگی نہیں، انہوں نے دی نہیں۔ اچھا گورنری کر کے آئے ہو تو کیا لائے ہو؟ کیا لائے ہو؟ بات متو جماعت بنگلور جاتی ہے، پتہ نہیں مدراس جاتی ہے، میسور جاتی ہے، تو جاتے وقت ایک تھیلا تھا، آتے وقت 2 تھیلے ہو گئے، تو وہ دوسرا تھیلا ڈائریکٹ گھر پہنچا دیا، اور جو تھیلا تھا جس میں کمبل تھا وہ یہاں لا کے آئے مسجد میں۔ ہوتا ہے نا؟ اچھا کرتے ہو کیا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا لائے بھائی؟ امیر المومنین پوری دنیا لے کر آیا ہوں۔ جھولے میں پوری دنیا کہاں؟ نکالو۔ ایک کپڑا نکالا، ایک پیالہ نکالا، یہ ہے دنیا۔ اچھا کیسے؟ کہ یہ پیالہ میرے پانی پینے کا گلاس بھی ہے، اور میرے وضو کا لوٹا بھی ہے، اور میرے کھانے کا برتن بھی ہے، اور یہ کپڑا میری جائے نماز بھی ہے، اور میرا بستر بھی ہے، اور کیا چاہیے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے گھر جاؤ، ہو سکتا ہے وہ تھیلا بارو بار۔ ایک شخص کو بھیجا، جاؤ 2000 درہم لے کر جاؤ، ان کو ہدیہ دو۔ یہ گئے تو گورنر صاحب کپڑا اتار کر اندر سے جوئیں بند رہے تھے، جوئیں پڑ گئی تھی، وہ صاف کر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آئیے تشریف لائیے۔ مہمان ہوں، ٹھیک ہے 3 دن رہو، شام کو بھی صبح بھی سوکھی روٹی اور پانی ڈبو کے کھاؤ۔ پھر کہا لو امیر المومنین نے تم کو 2000۔ تو وہ کہنے لگے کس میں لوں، کیا کروں؟ اب کس میں لوں، کیا کروں، کس میں لوں کیا؟ تو بیوی نے سن لیا، بیوی نے کہا آنے والے مہمان سے لڑائی نہیں کرتے ہیں، کہ لڑائی نہیں کرتا، یہ پیسے لائے تو کیا کروں؟ ہماری ہوتی تو او لو، دنیا پیسوں کے لیے مرتی ہے، اور یہاں آئے تو تم اتنا منہ کر کے بیٹھو، لا مجھے دو، وہ تو میرے بھائی کو دوں گی، وہ کاروبار میں لگائے گا تو آواز آتی رہے گی۔ یہ ہماری والد کو ہم نے یہی سکھایا ہے، اسی لیے کہتے ہیں گھروں کی تعلیم کے ذریعے سے عورتوں کا مزاج بدلو، ورنہ دنیا کی فیشن عورتوں کو کھا جائے گی، دنیا کی فضول خرچی عورتوں کو کھا جائے گی۔ تعلیم کرو گے گھر میں؟ عورت نے کہا اس میں کیا، لے لو، رشتہ داروں کو دے دو، خالہ کو، پھوپھی کو، مامی کو، چچی کو، غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، بے کسوں کو دے دو۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ اپنی تنخواہ میں سے 100 روپئے ہم اپنی امی کو بیوی کے دیکھتے ہوئے نہیں دے سکتے، چپکے سے دیتے ہیں، اور یوں کہتے دیکھو امی اس کو پتہ نہ چلے، تو تو وہاں گیا ہے یا وہ تیرے یہاں آئی ہے، کہ مولوی صاحب یہ خبر نہیں پڑتی کیا ہے؟ 100 روپئے اپنی امی کو نہیں دے سکتا، اگر دیکھ گئی ہاں ہاں تم تو اسی لیے کماتے ہو، بھرو ان کو، تمہارے پیچھے کچھ ہے ہی نہیں کوئی۔ اور وہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ ابھی تو دینے والے کھڑے ہیں اور چھوٹی چھوٹی پوٹلیاں بنا کر سب تقسیم کر دیا۔ تو وہ دینے والے آئے حضرت عمر کے پاس رضی اللہ تعالی امیر المومنین، انہوں نے تو ایک پیسہ بھی نہیں رکھا، انہوں نے ایک پیسہ نہیں رکھا۔ کب بلاؤ؟ جب بلایا گیا آئے، بھائی وہ 2000 ہم نے آپ کو دیے تھے، آپ کے لیے دیے تھے، آپ نے تقسیم کر دیا، کامل المومنین آپ نے مجھے دیے تھے نا، اب میں اس کا مالک ہوں، جو چاہے کروں، آپ کون پوچھنے والے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی پیسے تو یہ رکھیں گے نہیں، ان کے لیے سالانہ اناج کا کوٹا طے کر دو کہ اتنا اناج کو دو۔ انہوں نے کہا امیر المومنین فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرنا، جب آپ کا قاصد مجھے بلانے کے لیے آیا ہے اور جب میں گھر سے چلا ہوں تو میرے گھر کے کونے میں 3.5 سیر جو رکھے ہوئے تھے، مجھے یہ معلوم نہیں ہے جو کے دانے پہلے ختم ہوں گے یا میرے۔ لا الہ
یا آخرت کا استحضار ہے؟ محنت کرتے کرتے دنیا سے آخرت کی طرف رخ ہو جائے، چیزوں سے اعمال کی طرف رخ ہو جائے، جنت کا شوق پیدا ہو جائے، جہنم کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر پوری زندگی کا حساب جانے کا ڈر پیدا ہو جائے۔ یہ محنت اسی لیے اللہ نے صحابہ کرام کی تعریف کی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ۔ بدنی عبادت بھی کرتے ہیں اور مالی عبادت بھی کرتے ہیں، کائے کا نتیجہ ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس دن کا ڈر ہے جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائے گی، یعنی آخرت کا استحضار ہے۔ او میرے بھائیو، اپنا ایمان بناؤ، اپنا ایمان بناؤ، اور ایمان دعوت سے بنے گا، مجاہدات کی بھٹی میں پکے گا، ہجرت اور نصرت سے پھیلے گا، اور ماحول سے بچے گا۔ ماحول بناؤ، ماحول، یہ مقامی محنت ماحول بنانے کے لیے ہے۔ مقامی کام کو فکر کے ساتھ کرو، مقامی اعمال کو یقین کے ساتھ کرو۔ ایک آدمی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا، حضرت پانی پڑھ کر دو، کوئی دوا اثر نہیں کرتی، بیوی بیمار ہے۔ تو حضرت نے کہا، وہ گلاس پانی کا بوتل ایک طرف رکھ دیا اور آپ نے فرمایا وہ جماعت گشت میں جاتی ہے، تو چلا جا، تو اللہ کے کام میں لگ جا، اللہ تیرے کام میں لگ جائے گا۔ یقین کے ساتھ میں دعوت کی محنت اللہ کے لیے کروں گا، اخلاص کے ساتھ کروں گا، قربانی کے ساتھ کروں گا، اسی میں میرے اللہ نے میری دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا حل رکھا ہے، اور میری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راز رکھا ہے۔ اس یقین کے ساتھ ہم چلیں، قربانی کے ساتھ چلیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ صحن میں کھڑے تھے، مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی پاس میں کھڑے تھے۔ ایک میواتی آئے، اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں کوئی بات کہی، تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سر کے اشارے سے اجازت دے دی کہ جاؤ۔ جب وہ میواتی چلے گئے تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ نے پوچھا، حضرت آپ کی آنکھ میں آنسو؟ میواتی نے کیا کہا؟ آپ نے اجازت دے دی۔ کہ مفتی صاحب، میواتی نے یہ آ کر کہا کہ حضرت جی میرے یہ 3 دن لگانے کا ہفتہ ہے، میں گھر سے تھیلی لے کے نکلا تو میرا ایک بچہ بیمار تھا، ابھی میں گھر سے باہر نکلا ہوں اور اس نے جان توڑ دی، انتقال ہو گیا۔ میں نے کپڑا ڈال دیا اور محلے کے لوگوں سے، بھائی میں تو جاتا ہوں اللہ کے راستے میں، باقی کا کام تم کرنا۔ حضرت نے فرمایا اس کی قربانی پر مجھے رونا آیا ہے۔ کیا عظمت تھی! 5 سال، 7 سال، 10 سال، 4 مہینے کی کوئی ترتیب ہی نہیں، کوئی آگے بڑھنے کا جذبہ ہی نہیں ہو رہا، اور وہ اس قربانی کے ساتھ آدمی چل رہا ہے۔ جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے، حضرت سعد۔ آپ نے پوچھا، سعد شادی کی؟ میں غریب آدمی، رنگ کا کالا آدمی، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ، پھولا صاحب ہیں جو انصار کے سردار ہے، ان کے پاس جاؤ، ان کی لڑکی ہے۔ وہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، باہر آئے، کہا بھائی کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ رشتے کے لیے۔ اب وہ بیٹی اور یہ صحابی ظاہر میل نہیں کھاتا، وہ چاند کے ٹکڑے جیسی ہے اور یہ بیچارے رنگ کے ایسے ہی ہیں، اور وہ سردار کی بیٹی ہے اور یہ غریب ہے۔ تو تھوڑی دیر خاموش رہے، اندر سے بیٹی نے کہا، ابا آنے والے کو مت دیکھو، بھیجنے والے کو دیکھو۔ لا الہ، یہ ہے
عظمت کس نے بھیجا ہے؟ میں تیار ہوں نکاح میں جانے کے لیے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے لیے رشتہ انتخاب کیا ہے. بات ہو گئی. اب شادی کا سامان خریدنے کے لیے بازار ہے. اتنے میں آواز لگی، یا خیل اللہ ارکبی بالجنت ابشری، او اللہ کے شہ سوارو سوار ہو جاؤ اور جنت لے لو. دین کی محنت اور دین میری زندگی کا مقصد ہے، شادی بیاہ میری ایک ضرورت ہے. اب انہوں نے ڈھال خریدی، گھوڑا خریدا، تلوار خریدی اور گئے. اپنا سارا پروگرام کینسل. ابھی تشکیل ہوگی؟ کہو انشاءاللہ. ہاں مول صاحب ضرور چلا جاتا، مگر کو ڈال دریا میں، وہ کھا جائے گا تیری زندگی کو. فیصلہ کر. اللہ نے اس مسجد میں پہنچایا ہے، اس ماحول میں پہنچایا ہے، اس ماحول میں جو نیت کرے گا خدا آسان کر دے گا. کرو گے؟ ہاں. اب وہ قافلہ جا رہا ہے. ایک صحابی نے پوچھا رضی اللہ بھائی یہ کون ہیں؟ بازو نظر آ رہے ہیں، چہرے پر نقاب ہیں، رنگ کالا ہے. تو انہوں نے کہا ہوگا کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کے دین کی محنت کے لیے آیا ہوگا. اب محنت کرتے 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 شہید ہو گئے. تو صحابہ جمع ہو گئے. آپ علیہ السلام بھی تشریف لائے. یہ تو سعد ہے. یہ سعد یہاں کیسے؟ تو اس وقت آپ علیہ السلام سے 3 عمل صادر ہوئے. ایک تو آپ روئے، ایک آپ مسکرائے، اور ایک آپ نے چہرہ پھیر لیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی علیہ السلام 3 باتیں، آپ روئے، آپ مسکرائے اور آپ نے چہرہ پھیر دیا. آپ نے فرمایا مجھے رونا آیا ہے سعد کی قربانی پر. کیا جذبہ تھا؟ کہیں شادی نہیں ہو رہی تھی، رشتہ طے ہو رہا ہے اور بازار میں سامان شادی خریدنے گئے ہیں اور بھی میرے دین کی محنت کے لیے آ کر شہید ہو گئے. ان کی قربانی پر مجھے رونا آیا ہے. میں کیوں مسکرایا؟ کہ اللہ نے ان کی اس قربانی پر جنت نے ان کے لیے کیا اکرام کا سامان کیا ہے، اس کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی. ہاں ایک مرتبہ ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کر شام سے نکلے، مدینہ منورہ آئے تو کپڑے ایسے جیسے مٹی کا کلر ہوتا ہے نا، ایسے پرا گندے. آپ علیہ السلام اپنے کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا دیکھو یہ شخص تمہارے پاس آ رہا ہے. آئے السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آئے ہو؟ دین سیکھنے کے لیے. اب آپ علیہ السلام کا لشکر جا رہا ہے، یہ بھی اونٹ پر سوال کر رہے ہیں، ان کو جواب دیا جا رہا ہے. اتنے میں وہ کوئی جانور زمین میں سوراخ کرتا ہے تو اوپر کی جگہ کھوکھلی ہوتی ہے، تو اس پر اونٹ کا پاؤں گرا اور اونٹ بھی گرا اور وہ بھی گر گئے اور انتقال ہو گیا. آپ علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام اتنے دور سے دین سیکھنے آئے ہیں اور دین سیکھتے سیکھتے یہ ہو گئے ہیں، آپ نے چہرہ پھیر لیا. آپ نے فرمایا یہ اللہ کا بندہ بھوکا تھا. میرے بھائیوں 4 مہینے جا رہے ہو، کسی کے کیا حالات ہیں، کسی کے کیا حالات ہیں، قرضے ہیں، بیماری ہے، کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، گھر کے حالات اجازت نہیں دے رہے ہیں، کسی کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے میرا بندہ کس حالت. کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کا بندہ بھوکا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن جب وہ شہید ہو کر گرا ہے فرشتے آسمان سے کھانے کا فروٹ کا تھال لے کر آئے ہیں. میں نے چہرہ اس لیے پھیر لیا کہ کہیں میرے دیکھنے کی وجہ سے وہ کھانے میں شرما نہ جائیں. اللہ ہے، اللہ کو ہمارے سارے حالات کی خبر ہے، اس لیے حالات سے گھبرائے نہیں، بھروسہ اللہ پر. وَمَن
اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو حضرت سعد کو دیکھ کر آپ روئے، آپ مسکرائے اور آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ پوچھا چہرہ کیوں پھیرا آپ نے؟ کہ سعد کی حوریں آ رہی تھی دھڑا دھڑ، تو میں نے چہرہ پھیر لیا۔ یہ ہے قربانی پر اللہ کی مدد ہوتی ہے، اپنا ایمان بنانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے، ایمان پھیلانے کے لیے اور ایمانی ماحول بنانے کے لیے اللہ نے یہ دعوت والا کام دیا ہے۔ لیکن یقین ضروری ہے، یقین کے ساتھ جائے، میرا اللہ میرے حالات کو درست کرے گا۔ اور پھر ایمان بنا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جس نے نیک عمل کیا، اپنا یقین بنایا، مرد ہو یا عورت، اللہ کہتا ہے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کا نظام ہے، وہ کہہ رہا ہے ہم ہمارے اس بندے اور بندی کو گزارنے کے لیے مزیدار زندگی دیں گے۔ کیا دیں گے؟ بولو نا، بنگلہ نہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں نہیں، بڑی بڑی حویلیاں نہیں، دلوں میں چین و سکون دیں گے، ہم مزیدار زندگی دیں گے۔ یہ تو دنیا میں ہوگا، جیسے آدمی درخت بوتا ہے آم کا تو سایہ نیچے آتا ہے اور پہلے سایہ آتا ہے پھر آم آتے ہیں، تو اللہ بطور سایہ کے دنیا میں چین و سکون والی زندگی دے گا اور آخرت میں بہتر بدلہ دے گا۔ اللہ نے دوسری سائڈ بھی بتائی، اور اگر دنیا کے نقشوں میں ڈوب کر، کاروبار میں ڈوب کر، چیزوں میں ڈوب کر میرے دین سے منہ موڑا جس نے بھی موڑا، میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ تنگی آئے گی، دنیا میں تنگی آئے گی، چین سکون نہیں ہوگا، پریشانیوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور جب آخرت میں میں اٹھاؤں گا تو اس کو اندھا بنا کے اٹھاؤں گا۔ تجھے میرا دین نظر نہیں آتا، میرے محبوب سنتیں نظر نہیں آ رہی تھی، میرے دین کی محنت نظر آ رہی تھی، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ وہ کہے گا اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا بھالتا تھا، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ کہے گا ہمارا دین تیرے سامنے آیا تھا، تو نے دین کو بھلا دیا، آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، باتیں تو سنتے رہتے ہیں، اب تو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پر بھروسہ کر کے آنے والی اسی اجتماع سے میرے بھائیوں 4 مہینے کا نظام بناؤ اور نقد اپنے آپ کو تیار کرو، اللہ آسان کرے گا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جیسے بیٹھے ہو ایسے بیٹھے رہو اور ہمت کے ساتھ بولنا شروع کرو کہ مولوی صاحب میں تو اجتماع میں لیکن آج بات سمجھ میں آ گئی، میرے اللہ نے مجھے سمجھا دیا، لکھو میرے 4 مہینے، میں اس اجتماع سے نقد 4 مہینے جانے کے لیے تیار ہوں۔ تیار ہو؟ بولو نہیں یار، اب ہمت کے ساتھ تیار ہے، پہلے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کرو پہل کرو۔ ارے دروازہ تو کھولو، اپنے بس میں اتنا تو کرو۔ ہوئے بھائی، کون ہے اس مجمع میں جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں 4 مہینے یہاں سے جاؤں گا؟ ماشاء اللہ قبول فرمائے۔ کھڑے رہو، کھڑے ہو جاؤ، آپ کھڑے ہو جاؤ، بس اپنے بس میں اتنا کرو، باقی کا کام۔ ارے جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ، بہت سو کے دلوں میں بات آئی ہے، اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ لے تو وہی چلا دے گا، گھبراتے کیوں؟ ہو جاؤ ہو جاؤ، ماشاء اللہ۔ یہ بھی اللہ قبول فرمائے۔ جی اور بتائیے، کھڑے رہو بیٹا، اور بتاؤ۔ کھڑے رہنا، ارے بولو نہیں یار، یہ فیصلے کا وقت ہے، فیصلہ کرو، اللہ کے بھروسے پر نیت کرو، اللہ لے جائے گا۔ جی اور بولو، اور بولو۔ دل میں بات آئی ہے یہ اللہ کا مہمان ہے، اس کی قدر کرو تو آگے کا نظام خدا چلائے گا۔ ہاں جی، اللہ قبول فرمائے۔ یہ ہے، یہ فیصلے ہیں، اپنی خیر خواہی ہے نا، الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اور سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔
اور دین کے بغیر آدمی نہیں بچ سکتا. بھائی جانے کے ویزا بھائی بیٹھ جاؤ. تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. بھائی اور بتاؤ, اور کھڑے ہو جاؤ. ارے بولو نہیں یار, بولو. شیطان کہے گا بعد میں کہ نہ ابھی, بعد میں کہ نہ ابھی. ہاں, اللہ قبول فرمائے, اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اور بتاؤ, خوشی کے ساتھ بولو, ہمت کے ساتھ بولو, اللہ کو اپنا ہاتھ پکڑا دو, اللہ چلائے گا. جی اور بولو. ارے بولو نا, بولو کہ نہ بولو, دھکڑ پکڑ ہو رہا ہے. بولنا ہی ہے, اللہ لے جائے گا, بس میرا اللہ لے جائے گا. ارے باپ کا انگلی پکڑ لیتا ہے بیٹا, کوئی فکر ہوتی ہے؟ ہم اپنا ہاتھ اللہ کو دے دے کے اللہ مجھے جانا ہے تو مجھے لے جا, اللہ لے جائے گا. بتائیے. ارے یار ہمت کرو نا, بولو بولو, کر لو. اللہ نے یہاں پہنچایا ہے, لے لو اللہ سے. باتیں تو بہت سنی ہیں, فیصلے کرو اب. جی اور کس کے دل میں ہے بھائی؟ بولو بولو, اور کس کے دل میں ہے؟ اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ان کو مت دیکھو, اپنے آپ کو دیکھو. فیصلے یہاں کرنے ہیں. جی گھبرائیں گی کیوں؟ ہمارا اللہ بہت طاقت والا ہے, لے جائے گا. کوئی بچے سے کہ یہ آگے کھڈا آ رہا ہے, آگے کانٹے آ رہے ہیں, آگے ٹوٹے ہوئے شیشے ہیں, میرے ابا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ہمارا ہاتھ کون پکڑے گا؟ زور سے بولو. تو پھر کیا گھبراتے ہو؟ قرضہ ہے, نیو ہے, سب میرا اللہ کر دے گا. جی اور بتائیے. 2 4 5 جماعت بنی ہے, اور ایک جماعت بنا دو بھائی, اللہ آپ کو بہت دے گا. جی کرو فیصلے کرو, او جوانوں فیصلے کرو.